ایک سوال ہے کہ ایک حدیث ایک عالم صاحب سے سنی تھی کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ علم اور جہالت دونوں میں تو ٹکراؤ ہے، تو علم جہالت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حدیث میں یہ بات جو فرمائی گئی ہم نے سنی بزرگوں سے کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ علم بھی ہے اس کو جہالت کہا جائے؟ جی ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے، موجود ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ میں بھی ہے، ان من العلم جہلا، کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں؟ ایک مطلب تو اس کا محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جن علوم کو سیکھنے سے اللہ رب العزت نے، شریعت نے منع کیا ہے، ان علوم کو سیکھنا وہ علم کی فضیلت نہیں رکھتا۔ وہ علم سیکھنا نہیں ہے، بلکہ ممنوع چیز کا، غلط چیز کا سیکھنا ہے، لہذا وہ جہالت سیکھنا ہے۔ وہ علم کے مقام میں شامل نہیں ہے جو علم سیکھنے کی فضیلتیں ہیں، علم سیکھنے کا حکم ہے، علم سیکھنے کا مرتبہ ہے اور علماء کا مقام ہے، وہ اس سے بالکل خارج ہے، وہ تو جہالت ہے۔ لہذا وہ سیکھنا یہ علم کے فائدے میں نہیں آئے گا بلکہ جہالت کے گناہ میں رہے گا۔ اب وہ کیا علوم ہے جن کا سیکھنا جو ہے منع ہے؟ جیسے مثلا عمل مسمرزم، ایک عمل ہوتا ہے مسمرزم جو عامل لوگ کرتے ہیں عام طور پر، اسی طریقے سے سحر و جادو، ٹونے ٹوٹکے، یا علم نجوم، ستاروں سے متعلق تاثیر کا علم جو لوگ رکھتے ہیں، یا علم کہانت ہے، تو اس طرح کے علوم کو جہالت کہا گیا ہے چونکہ ان کا سیکھنا منع ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، غیر مفید بلکہ ضرر رساں علوم سے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ ان علوم کے ذریعے سے لوگوں میں تفریق کرائی جاتی ہے اور اس میں یہ شرک سے قریب کر دیتے ہیں۔ لوگ جو ہے توحید سے اور بجائے اللہ کو مؤثر ماننے کے ستاروں کو مؤثر ماننے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے گمراہ کن علوم سے انسانوں کو بچایا گیا ہے، اور ایسے ہی علوم کو کہا گیا کہ یہ علم نہیں جہالت ہے۔ اور ایک آسان سا مطلب اس حدیث پاک کا کہ بعض علم جہالت ہیں، یہ لیا گیا ہے کہ جس علم پر عمل نہ کیا جائے۔ ہم نے ایک علم حاصل کیا نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، یا مثلا اور نیکیاں سیکھیں، گناہ سیکھے کہ گناہ سے بچنے والے گناہ سیکھے، تو اب ان سب چیزوں کے سیکھنے کے تقاضا یہ ہے کہ اس علم کو عمل میں لایا جائے، اس علم سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اس علم کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔ اب آدمی علم پر عمل نہ کرے تو علم سیکھنے کا فائدہ کیا؟ گویا جیسے پہلے جاہل تھا، اب علم کی بات بھی جاہل ہے، چونکہ علم کا مقصد عمل تھا، عمل نہیں ہوا تو وہ سیکھنا نہ سیکھنا برابر ہو گیا، تو اس علم کو جہالت کہا گیا ہے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم چندہ کے بیشتر خوانی، عمل چوں در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتاب چند۔ تو یعنی شیخ سعدی کے اس فارسی کے اشعار کا خلاصہ یہ ہے، علم تم چاہے جتنا پڑھ لو، اگر عمل نہیں ہے تو تم نادان کے نادان ٹھہرے۔ اور جیسے کوئی جو ہے چوپایا ہو اور کوئی گدھا ہو، اس کے اوپر کتابیں لاد دو تو اس سے نہ وہ گدھا محقق کہلائے گا اور نہ عالم کہلائے گا۔ ایسی عالم بھی اگر کئی کتابوں کا ماہر ہو جائے لیکن عمل سے کوڑا رہے تو اس عالم کے عمل کا اس عالم کے علم کا اسے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، لہذا یہ علم اس کے لیے جہالت ہی رہا، اور اس علم بے علم اس کے لیے برابر ہو گیا۔ اور ایک مطلب آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ بعض علوم سے غلط مقاصد جو حاصل کیے جاتے ہیں، ایک دینی علم جو خالص اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا کر کے اپنی آخرت کی درجات بلند کرنے چاہیے، آدمی اس کو حقیر دنیا کی کمانے کا ذریعہ بنا لے، یعنی اسی مقصد کے لیے ہی حاصل کرے کہ 2 پیسے مل جائیں گے، ٹیوشن پڑھا لیں گے، یہ کر لیں گے۔ یہ گھٹیا نیت ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کوئی جو ہے بھینس اور کوئی جانور، حلال جانور خریدے اور اس میں گوبر کی نیت کر لے، حالانکہ اس میں دودھ کی نیت کرنی چاہیے اور اچھی نیت کرنی چاہیے، صرف گوبر حاصل کرنے کی نیت کرے تو یہ گویا جہالت ہے۔ انسان نے علم کا مقام نہیں پہچانا، علم کا مرتبہ نہیں پہچانا، اس کو حقیر کوڑیوں کے لیے سیکھ رہا ہے، تو یہ علم نہیں جہالت سیکھ رہا ہے۔ گویا
علم جو ہے علم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، سیکھنا سیکھنا، کون سے علم سیکھنا ہے کون سا نہیں سیکھنا ہے، اور اس کے سیکھنے میں نیت کیا ہونی چاہیے۔ جب ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا جائے گا تو یہ جہالت میں پڑے رہنے کے مرادف ہوگا۔ یہی حاصل ہے حدیث پاک کا ان من العلم جہلا، کہ بعض علم وہ ہے جو جہالت کو ان کو کہنا چاہیے۔